ہمارے یہاں سے زیارت 21 رمضان کی برآمد ہوتی ہے، اور یہ ہمارے بڑے کرتے تھے کام، بڑی دل جوئی سے کرتے تھے۔ تو اللہ کا شکر ہے، میں اس کا شکرانہ نہیں دے سکتا مالک کا کہ آج ہمارے نصیب میں یہ چیزیں آئی ہیں۔ مولا کی زیارت برآمد ہوتی ہے 21 رمضان کو، صبح سحری کے وقت اذان ہوتی ہے ادھر، اور رات کو سحری چلتی ہے۔ مغرب کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہم بڑے مصروف رات گزارتے ہیں مولا کی بارگاہ میں، مطلب ہم حاضر ہوتے ہیں اور اس مشن میں لگے رہتے ہیں اور سرور لیتے ہیں مولا کا کہ مولا نے ہماری یہ ڈیوٹی لگائی ہے۔ تو میں بیان نہیں کر سکتا، ہمارے بڑے کرتے تھے، اور یہ پاکستان بننے سے پہلے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج ہم کر رہے ہیں، کل ہمارے بچے کریں گے۔ تو یہ نصیبوں والوں کے حصے میں آتی ہیں چیزیں۔ اور 21 رمضان کو صبح جب زیارت برآمد ہوتی ہے، اس کے بعد یہاں اذان ہوتی ہے۔ اذان کے بعد زنجیر زنی ہوتی ہے، اس کے بعد زیارت برآمد ہوتی ہے۔ تو جب برآمدگی ہے وہ تو میرے بیان سے باہر ہے جو آج چل رہی ہے۔ جب ہم بڑوں سے سنتے تھے کہ زیارت برآمد ہوتی ہے تو ہم ایزی زیارت نکال لیتے تھے، اتنا رش نہیں تھا۔ لیکن آج اتنا رش ہے کہ بس سننے میں اور دیکھنے میں فرق ہے۔ تو مولا کا صدقہ ہے، یہ سب ان کی خیرات ہے، جس کے حصے میں آ جائے۔ مجھے تقریباً 80 سال ہو گئے ہیں مجھے سنتے ہوئے کہ زیارت نکل رہی ہے اور دیکھتے ہوئے، اور 60 سال تو مجھے پریکٹیکلی اس کے اندر ہوں میں کہ جی زیارت تیار کرنی ہے، زیارت آ رہی ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، یہ چیزیں ہونے والی ہیں، یہ بنانی ہیں، یہ نہیں بننی ہیں، ان کو مطلب کہ بہت بڑا پروسیجر ہے، یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے، میں اپنے والد کے ساتھ پہلے تھا، تیار کرتے تھے ہم زیارت، صبح نکلتی تھی زیارت، اور اس وقت بھی یہی ماحول تھا کہ جی اذان ہونی ہے، لوگ آئیں گے، سحری کریں گے، زیارت برآمد ہوگی، خطاب ہوگا۔ تو اب میری ایج 60 سال ہے، 60 سالوں میں نے کسی چیز کا کوئی اس میں خلل نہیں ہے کہ میں بیچ میں ہوں، مطلب کہ کام کرنا ہے۔ دس از مشن، دس از حسین، دس از مولا علی علیہ السلام کی فیملی۔ ہم ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جو بھی ہے ہمارا نظریہ یہی ہے کہ ہم نے خدمت کرنی ہے زائر کی۔ تو میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرتا ہوں کہ اس نے ہماری ڈیوٹی یہ لگائی ہوئی ہے، اور مولا ہم سے یہ ڈیوٹی لے رہے ہیں۔ میرا بھائی تھا بڑا، وہ خدمت گار تھا، میں متولی تھا، لیکن اس کو لگن بہت زیادہ تھی مولا کے ساتھ۔ جیسے عشق ہوتا ہے نا، سچا عشق جس کو کہتے ہیں آپ، وہ مولا کے ساتھ تھا اس کا۔ اس نے زیارت کا سامان بنوانا ہے، مجھے نہیں پتا کہ یار یہ کہاں سے ہو رہا ہے، اتنی بیوٹی، یہ بندہ لگا ہوا ہے۔
مجھے نظر آ رہا ہے کہ یار اس کے اتنے سورس نہیں ہیں لیکن یہ کام ہو رہے ہیں، اتنی بیوٹی۔ میں نے ایک دن اس کو سوال کیا کہ یار یہ تم سارا کر رہے ہو، یہ مولا کا مشن لے کے چل رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں بیٹھے تم میرے پاس ہو، تو یہ آپ کہاں سے کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں امام بارگاہ میں جھاڑو دیتا ہوں تو مجھے پیسے مل جاتے ہیں۔ یہ الفاظ سنیں اس کی عقیدت دیکھیں تو کہتا ہے یار آپ بھی جھاڑو دے لو۔ ہر بندہ جھاڑو دے گا تو وہ ہر چیز تو نہیں ملے گی نا اس کو۔ دس از عقیدت۔ وہ جو کام اس نے کہا جی کہ یہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا، آنے والے وقتوں میں آپ سے یہ رش اتنا ہوگا کہ آپ، تو میں اس کی بات کو سن کے نا تو مطلب کہ سیریس نہیں لیتا تھا، لیکن وقت آیا، گزرتا گیا ٹائم، حلقت بڑھتی گئی جیسے جن و ملک گریہ شدہ کہ انسانی روپ میں لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں، اتنی پبلک کہاں سے آ گئی؟ مطلب کہ مولا کو پرسہ دینا ہے۔ پھر مجھے اس کے الفاظ یاد آتے تھے تو ہم وہ رپیٹ کرتے رہتے ہیں گھر میں بھی کہ یار وہ لیاقت کہا کرتا تھا کہ یار یہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا، تو وہی کام ہو رہا ہے یار۔ میری لائف میں بھی بہت نشیب و فراز آئے ہیں اور ہر آدمی کے لائف میں آتے ہیں، وہ اس کو مانے نہ مانے یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ سمجھنے والے سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں۔ میرا بھائی تھا، وہ یہاں کی خدمت کرتا تھا، کر رہا ہے۔ ایک دن میں نے اس کو سوال کیا کہ آپ یہ جو چراغ جلا رہے ہیں اس کا تیل پیسے لگتے ہیں تو آپ اس کو افورڈ کیسے کرتے ہیں؟ جمعرات کو ہم ادھر 14 دیے جلاتے ہیں ہر جمعرات کو، اور جب مولا امیر المومنین کی ولادت ہوتی ہے تو ہم 110 چراغ جلاتے ہیں دیے یا علی مدد کے۔ تو تیل افورڈ بھی کرنا ہے، اس وقت اتنے پیسوں کا نہیں تھا، آج بہت پیسوں کا ہے، لیکن پیسے کاؤنٹ نہیں ہو رہے۔ اگر آپ کریں گے تو آپ کی عقیدت وہی ہے، پیسے خرچ ہو رہے ہیں، میں نے اس کو نہیں کرنا، اس طرح کرنا ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں یار، وہ نکل گیا، ڈیتھ ہو گئی۔ میں نے اپنے گھر میں بات کی، میں نے کہا کہ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ چراغ کے لیے تیل جو ہے نا، ہم کیا کھا رہے ہیں؟ یہ میرا پہلا ٹرن تھا اس کی لائف کے بعد۔ میں نے کہا کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، کون سا گھی کھا رہے ہیں، کون سا؟ انہوں نے کہا جی ڈالڈا کھا رہے ہیں۔ میں نے کہا بس آج سے چراغ ڈالڈے کا جلے گا۔ وہ اپنا مشن پورا کر کے چلا گیا، اب یہ ہماری باری ہے۔ کھانا پکے گا جس میں وہی چراغ جلے گا، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ یہ میرے الفاظ تھے اس وقت بھی، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ یہ وسعت دے دیتے ہیں۔ میں نے وہ دن جا، آج کا دن نہ، آپ سمجھ لیں کہ 2007 میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی تو آج تک میری روٹین وہی ہے۔ میں شاپ کے لیے نکلتا ہوں، میں نے بابل وائٹ 2 منٹ کے لیے رکنا ہے، بابل وائٹ کے بعد میں نے آگے چلے جانا ہے۔ جاتے جاتے میں نے جب باہر موچی گیٹ تک پہنچنا ہے تو میرے الفاظ ہوتے ہیں، اے ہواؤ اے فضاؤ میرا سلام امام زمانہ علیہ السلام تک پہنچاؤ۔ اے میرے وقت کے امام، مالک مالک مالک، میں آپ کا شکرانہ نہیں دے سکتا۔ ادھر امام بارگاہ حیدر منزل میں ہمارے 3 فنکشن ہیں جو بڑے ہیں۔ ایک تو یہ میرے مولا علی علیہ السلام کی برآمدگی ہے تابوت کی، یہ بہت بڑا ایونٹ ہے، اور ایک ہوتا ہے 14 صفر کو بی بی پاک سکینہ کی شہادت کا۔ تو تیسرا فنکشن ہوتا ہے ہمارا 27 صفر کو دسترخوان امام حسن علیہ السلام کا۔ جب فرسٹ ٹائم پارٹیشن ہوتی ہے فیملیوں میں، میری پارٹیشن ہوئی تو میں 10 محرم کی 10 مجلسیں ہوتی تھیں یہاں پہ، لیڈیز 10 مجلسیں ہونی ہیں، ایک کمبائن فیملی تھی۔ جب علیحدہ ہوا تو میں چینج آ گیا، بڑا بھائی کرا رہا ہے مجلسیں، اس نے کہا جی میں نے کرانی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یار اب ایک ڈیوٹی پکڑنی ہے، کیسے پکڑی جائے، کیا کیا جائے
کہ یہ تو 10 مجالس ہو گئیں، چیلم بھی ہو گیا، 28 سفر بھی ہو گیا، تو میرے ذمہ کیا ہونا چاہیے؟ مولا نے میرے ذہن میں ڈالا کہ یار دسترخوان امام صلی اللہ علیہ السلام لگاؤ۔ فرسٹ ٹائم میں نے دسترخوان لگایا تو لوگ آئے نا، میں ان کو دیکھ کے نا تو خوش بھی ہوا اور پریشان بھی ہوا کہ لوگوں کی عقیدت، لوگوں کے انداز کہ یار یہ ایک نئی چیز، اتنا خوبصورت، اتنا بیوٹیفل، وہ میری عقیدت ہے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں ایک چیز بناؤ، میں کہتا ہوں نہیں، ان کی شان دیکھیں، ان کا دسترخوان، ان کا نام لگا ہوا ہے، ان کا ٹیگ ہے دسترخوان امام حسن۔ اپنے لیے تو ہم جاتے ہیں فلاں ہوٹل چلے جائیں، بڑے ہوٹل میں جائیں، مونال میں جائیں، فلاں جگہ جائیں، فلاں جگہ جائیں کھانے پینے کے لیے، لیکن مولا کے وہاں بھی آ کے ہم کہتے ہیں جی دال چاول کر لیتے ہیں، اور کیا کریں گے، چلیں جی چکن بنا لیں، بس نو 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 نو، میری عقیدت یہ نہیں ہے۔ میری عقیدت یہی ہے کہ بڑھ چڑھ کے جو بھی نعمت دسترخوان پہ ان کے آ سکتی ہے وہ لے آؤ۔ اس کا صلہ یہ ہے کہ مالک نے مجھے کسی چیز کی نہیں دی ہوئی کمی، کسی چیز کی کمی نہیں ہے میرے، نہ میرے اندر کہیں جانے کی تگ و دو ہے کہ میں وہاں جاؤں، پیغام آتے ہیں، لیکن ایزی ہوتا ہوں کہ مالک کا شکر میں گھر سے کھا رہا ہوں، بیٹھا ہوں، ایزی ہوں، میں نے دال کھانی ہے، مزے کی کھانی ہے، ٹائم پہ کھانا کھانا ہے، ٹائم پہ سونا ہے، ایزی ہوں، لائف کو ایزی گزار رہا ہوں۔ یہ کس کے صدقے میں؟ آل محمد کے صدقے میں۔ آرام سے زندگی گزارو، نماز، قرآن، آل محمد کا ورد کرو، دیٹس آل۔ ہر چیز میں طاقت آ جائے گی، ہر چیز میں، آپ کی باڈی میں بھی اور بھی ہر چیز میں۔ یہ ایسی طاقتور چیزیں ہیں۔ حسین چھوٹی چیز نہیں ہے، علی مرتضیٰ چھوٹی چیز، یہ ایک فیملی ہے، اور پاک و پاکیزہ بہت چھوٹا نام ہے، پاک و پاکیزہ، یہ لفظ کچھ بھی نہیں ہے ان کے آگے۔